اللهم صل على محمد وآل محمد. التاسع الكاف، ولها معنيان أحدهما للتشبيه في الذات أو الصفات، نحو زيد كأخيه وزيد كالأسد. الثاني زائدة، نحو ليس كمثله شيء، ولا تدخل على المضمر إلا على سبيل الحكاية كهو. خلاصہ بحث ہماری جو ہے حروف جارہ میں ہے. حروف جارہ میں سے جو ہے نوع حرف جر کاف ہے. ولها معنیان، کاف کے لیے دو معنی. احدهما للتشبیہ فی الذات او الصفات. پہلا معنی للتشبیہ، اس کے اوپر ٹک لگائیے کیا سے ہو سکتا. شباہت دینے کے معنی میں ہے. فی الذات، یہ شباہت ایک دفعہ ایک ذات کو دوسری ذات کے ساتھ شباہت دینے کا معنی ہے. دوسری او الصفات، یا ایک ذات کو کسی ذات کے ساتھ تشبیہ دینا ہے لیکن صفات میں. نحو زید کاخیہ وزید کالاسد. پہلی مثال ہے تشبیہ بالذات کے لیے. زید اپنے بھائی کی طرح ہے، بھائی کے ساتھ شباہت رکھتا ہے ذات میں، فی الذات ہے. وزید کالاسد، اسد کی ذات الگ ہے، زید کی ذات الگ ہے، لیکن زید جو شباہت رکھتا ہے اسد کے ساتھ وہ صفات میں، بہادری ہے، شجاعت ہے مثلا. تو کہتے ہیں کہ باب تشبیہ میں جب بھی کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا ہو تو وہاں پر ارکان شباہت کا ہونا ضروری ہے. ارکان شباہت چار ہے. مشبہ، جس کو تشبیہ دی جاتی ہے. مشبہ بہ، جس کے ساتھ شباہت دی جاتی ہے. مثلا عادات تشبیہ کا ہونا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا کاف. یہ تین چیزیں. اس کے بعد یہ تین چیزیں جب مل جاتی ہے کسی جگہ میں تو پانچویں صورت سامنے آتی ہے، چوتھی صورت، وہ ہے تشبیہ. واضح ہو گئی بات؟ تو یہاں پر مثال میں دیکھیں، زید کا اخی میں زید مشبہ ہے، اما اخی کیا ہے؟ مشبہ بہ ہے. کس کے ذریعے سے آپ تشبیہ دیتے ہیں؟ کاف کے ذریعے. یہ عادات تشبیہ ہے. جب یہ تین چیزیں مل جائیں تو پھر جو ہے شباہت، تشبیہ. واضح ہو گئی بات؟ خوب. اس کے بعد زید کالاسد میں بھی یہی چار چیزیں موجود ہیں. زید کالاسد، زید جو شباہت رکھتا ہے اسد کے ساتھ، اس میں وجہ شبہ کا ہونا ضروری ہے. وجہ شبہ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا زید اسد کی طرح نہیں ہے ذات میں، تو جب بھی اس زید کو آپ کو تشبیہ دینا ہے اسد کے ساتھ تو کوئی ایسی چیز ہو کہ جو زید میں بھی ہے، مثلا جو ہے اسد میں بھی ہے، مشترک ہے. میں زید کو شباہت دیتا ہوں اسد کے ساتھ، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں زید شباہت رکھتا ہے جو اسد میں ہے؟ مثلا دلیس وہ ہے شجاعت، دلیری مثلا. یہ پہلا معنی ہے جو کہ تشبیہ بالذات یا تشبیہ بالصفات کا معنی ہے. دوسرا معنی زائد ہونا ہے. زائد کا مطلب ہم نے بیان کیا کہ جب بھی حرف جر مثلا زائد ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہاں پر فضول ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. نحو لیس کمثلہ شیء، قرآن کی آیت میں کاف حرف جر زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو مغز ہے، مثلا اصل جو معنی ہے، روح معنی کی تاکید کے لیے. وہ اللہ زائد کے قائل ہونے کی صورت میں قرآن میں جو ہے سارے حروف جر مثلا جس جگہ میں زائد ہے وہاں پر کلام زائد کا ہونا لازم آئے گا قرآن کریم میں. ایسا نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. اب یہاں پر کاف زائد ہے معنی کے لحاظ سے، مطلب یہ کہ ہٹاؤ گے تو معنی میں کوئی خلل نہیں پڑے گا. لیس کمثلہ شیء، کاف کو ہٹائے مثلا لیس مثلہ شیء، کاف کو ہٹائے کیا رات ملے گا اس کو؟ لیس مثلہ شیء. کیوں شیء؟ اسم میں لیسا ہے. لیسا کے عمل بات میں آئے گا افعال ناقصہ کا. کیا ہے وہ؟ کاف شیء جو ہے اسم مؤخر ہے. افعال ناقصہ کا عمل یہ ہے کہ جو ہے اسم کو
رفع خبر کو نصب دینا ہے. کان زید قائمن ہے کہ نہیں؟ کان زید قائمن افعال ناقصہ کا عمل اسم کو رفع خبر کو نصب. یہاں پر لیس کمثلہ شیء میں کاف کو ہٹانے کے بعد لیس مثلہ شیء. شیء اسم ہے لیس کے لیے جو کہ مؤخر ہے، مثلہ خبر ہے جو کہ مقدم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلہ کو آپ اسم لے لیں اور شیئن پڑھیں، یہ درست نہیں ہے. لیس شیء مثلہ ہے سر. یہاں پہ جو نا کاف اسم کو جر دیتی ہے نا، تو پھر یہاں پہ مثلہ جو میں کیا ہے مطلب ہاں صرف اسم ہے یا مثل بھی اس کے ساتھ مل کے مثل ہے، مثل اضافہ ہے ہی کی طرف، وہ ضمیر ہے، ضمیر پر مضاف ہے. یعنی لیس مثلہ ہی، مثل مضاف ہے ہی کی طرف، وہ ضمیر ہے محلاً مجرور. اصل جس میں عمل کے کاف میں وہ ہے مثل. صحیح واضح ہوئی بات. تو کاف کو ہٹانے سے کیا صورت بنے گی؟ لیس مثلہ شیء، مثلہ شیء. افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے؟ اسم کو رفع خبر کو نصب دینا ہے. تو یہاں پر شیء اسم ہے لیسا کے لیے، شیء اسم ہے، اسی لیے چاہے آپ اس کو مقدم رکھیں یا مؤخر رکھیں، شیء پڑھنا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہے کاف کو ہٹانے کے بعد مثلا مثلہ اسم قرار دے مثل کو لیسا کے لیے اور شیئن پڑھے، شیئن کو خبر قرار دے دیں. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ خبر واقع اسم واقع نہیں ہے. جار مجرور ٹھیک اسم واقع نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ مضاف مضاف الیہ کا اسم واقع نہ ہونا معلوم نہیں ہے. کان غلام زید قائما، یہاں پر اسم واقع ہے. کان غلام زید، زید کا غلام قائما کھڑا تھا. ہر مضاف اور مضاف الیہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جار اور مجرور اور ظرف، واضح ہوئی بات، اور ظرف اسم واقع نہیں ہو سکتے. یہاں پر یہ کیا ہے؟ مثل ظرف شمار ہوتا ہے، ظروف اسم ظرف کہلاتا ہے. انشاءاللہ یہ بات میں آئے گا. بعد ہے، مثل ہے، قبل ہے، یہ چیزیں ہیں کہ نہیں؟ یہ تمام جو کہ ظرف ہو یا جار مجرور ہو، کانا کے اسم واقع. کیوں؟ نہ فقط کانا، حروف مشبہ فعل ہے مثلا کانا ہے، یعنی جہاں جہاں مبتدا، یعنی مبتدا نہیں بنتے ہیں یہ دونوں، کیونکہ کانا کی اسم اور خبر حقیقت میں کیا ہے؟ مبتدا اور خبر ہے. کانا کو ہٹانے سے ایک مبتدا ایک خبر ہے، اسی لیے یہ درست ہے. شیئن جو ہے انشاءاللہ یہ بات میں آئے گی. ولا تدخل علی المضمر، اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثالوں میں آپ نے ملاحظہ کیا، لیکن ضمیر پر کاف حروف جارہ میں سے یہ کاف داخل نہیں ہوتا. کیوں؟ مگر الا علی سبیل الحکایت، مگر حکایت کرنا ہو. مثلا حکایت یعنی بیان کرنا. میں کہتا ہوں جو ہے ضمیر غائب جو ہے، ضمیر کیا ہے، فعل ماضی میں ضمائر مثلا جو ہے 14 ہے. مثال دیجئے، مثلا ایک ضمیر کے لیے جو ضمیر غائب ہے اس کے لیے مثال پیش کریں. میں کہتا ہوں کا ہوا، جیسا کہ ہوا ہے، تو یہ ہے حکایت، اس باب سے داخل ہوتا ہے. وہ اللہ کہیں مثلا جو سابقہ عندہ، عندک، اس طرح سے جو، یا جو ہے جو مثالیں مقدم ہو گئی اس ضمیر پر، علیہ دین، علی کے لیے مثلا جس طرح سے جملہ بن جائے، منہ، من کا مثلا اس طرح سے داخل ہو. صحیح. کا ہوا میں جو ہے یہ ہوا یعنی ضمیر کی حیثیت سے نہیں، اسم کی حیثیت سے ہوگا. وہ ضمیر کی حیثیت کے اسم کے دونوں ایک ہی ہے، یعنی مثال کی حیثیت سے، مثال کی نہیں کہ حیثیت کسی مطلب کو بیان کرنے کے لیے مثلا کوئی جملہ ہو، یہ مثال کی حیثیت سے، یعنی بیان کرنا مثال کے طور پر، اسے اس باب سے. العاشر مذ و منذ، سبیل کے معنی راستہ نہیں ہے، علی سبیل الحکایت، لفظ سبیل کا معنی ٹھیک ہے، خاطر راستہ بھی ہے. ہے. علی سبیل الحکایت بنا پر راہ حکایت، ٹھیک ہے. سبیل کا معنی لغتاً حکایت کی خاطر.
من باب الحکایہ بھی کہتے ہیں، حکایت کے باب سے، حکایت کی راہ سے اس کو من باب الحکایہ، یہ حکایت کے باب سے ہے۔ مذ اور منذو دونوں کو ملا کے بیان کیا ہے حروف جارہ میں سے، الگ الگ شمار کریں تو حروف جارہ 18 بنتے ہیں، جیسا کہ قول ہے وَهُمَا لِابْتِدَاءِ الْغَایَةِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي، یہ دونوں ابتداء غایت کے لیے زمان ماضی میں، زمان کی ابتدا کے لیے لیکن ماضی کی ابتدا۔ نحو مثلا ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو جمعہ کے دن سے میں نے نہیں دیکھا ہے، کیا مطلب؟ ای اول انتفاء رؤیتی، میری رؤیت کی نفی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یوم الجمعہ سے، یعنی جب سے میں نے نہیں دیکھا ہے اس کی ابتدا، یہ مذ کا معنی ہے۔ واضح ہوئی بات؟ مثلا میں نے آپ سے پوچھا کہ جو ہے زید کو دیکھا ہے، آپ کہیں گے مثلا ما رأیتہ مذ یوم الجمعہ، جمعہ سے پہلے دیکھا تھا، ہاں لیکن جمعہ کے دن سے، یہاں سے ابتدا ہے نہ دیکھنے کی ابتدا، یہاں سے یہ معنی، یعنی اول انتفاء رؤیتی، یعنی جہاں سے جو ہے میرا دیکھنا منتفی ہوا ہے وہ یوم الجمعہ ہے، یہ اول ہے، یہ پہلا معنی۔ دوسرا اول الظرفیت فی الزمان الحاضر، ظرفیت کے لیے زمان حاضر میں۔ نحو مثلا ظرفیت سے کیا مراد ہے؟ ظرف یہاں پر ظرف زمان ہے، مکان نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زمان حاضر یعنی فی الزمان الحاضر۔ نحو ما رأیتہ منذ یومنا، بل ای عدم رؤیتی فی جمیع یومنا، یعنی ظرف زمان ہے یہاں پر، اس حال میں، اس تمام دن میں، یعنی صبح سے لے کر آخر تک، مثلا جو ہے اس دن میں، مکمل دن میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ ما رأیتہ منذ یومنا ای عدم رؤیتی فی جمیع یومنا، یہ معنی میرا نہ دیکھنا فی جمیع یومنا۔ ان حروف میں تفصیلات ہیں، مثلا خود کاف میں ہی کچھ تفصیلات ہیں جو کہ صوتی میں بیان ہے، اور مذ اور منذ میں بھی کچھ تفصیلات ہیں جو اس کتاب کے مختصر ہونے کی وجہ سے میں اختصار سے بیان کیا ہے۔ الحادیہ عشرہ، 11واں حرف حتی، یہ حتی بھی زیادہ مہم ہے، یہ یہاں پر بھی اگرچہ یہاں پر مختصر ہے لیکن پھر بھی مہم ہے۔ اس کے بعد اصول میں اس سے دخل ہے یہ حتی کا، یعنی بہت علوم میں جو ہے حتی کے ساتھ، خصوصاً علم اصول میں کچھ حروف ہیں کہ جو ہے مثلا امام نے کسی روایت میں حتی کو استعمال کیا ہے، تو حتی کے بعد والا کا کیا حکم ہے، ما قبل کا کیا حکم ہے، روایات میں بھی اس سے بحث ہوتی ہے۔ احد ولہا معنیان، احدہما، ان دو معنی میں سے ایک معنی لانتہاء الغایت، مثل الہ، الہ کی طرح، انتہاء غایت کے لیے۔ خوب، الا ان ما بعد حتی داخل فی حکم ما قبلها، نحو اکلت السمکۃ حتی رأسها رأسها رأسها، تین اعراب یہاں پر، لیکن ہمارے پاس ابھی حتی رأسها میں ہے، اگرچہ رأسها بھی صحیح ہے، رأسها بھی صحیح ہے، لیکن اس سے بحث نہیں ہے انشاءاللہ۔ رأس کہیں گے تو ان کو مقدر میں نہیں رہیں گے، نہیں، اس بحث سے وہ تو نہیں۔ فعل میں ان مقدر میں ہوتا ہے، اسم پہ نہیں ہوتا۔ حتی حروف عاطفہ میں بھی شمار ہوتا ہے، اس اعتبار سے رأسها بھی پڑھتے ہیں، خلاصہ اس میں ایک بحث ہے، لیکن یہاں پر ہماری بات حتی رأسها ہے۔ کہتے ہیں کہ انتہاء غایت اکلت السمکۃ، فرق ہے الہ اور اس میں، ٹھیک ہے یہ بھی انتہاء غایت وہ بھی انتہاء غایت، لیکن وہاں پر کیا ہے، الہ میں ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہے۔ سرت من البصرہ الی الکوفہ، کوفہ کے حدود تک، کوفہ داخل نہیں ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، لیل تک صیام ہے، اما لیل میں نہیں ہے، لیل داخل نہیں ہے۔ یہاں پر اکلت السمکۃ حتی رأسها، سمکہ کو میں نے کھایا حتی رأس، راس کو بھی کھایا، یہ معنی ہے، یعنی عقل کا تعلق نہ فقط جو ہے تنہا جسد سے ہے بلکہ اس سے سر تک۔ بخلاف الہ، الہ کے خلاف نہ ہو، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تمام کرو صیام کو لیل تک، یہ معنی نہیں کہ لیل بھی داخل ہے، حتی اللیل نہیں ہے۔ الثانی، دوسرا بمعنی مع وهو کثیر، حتی معنی مع استعمال ہوا ہے اور یہ زیادہ ہے مثالوں میں۔ نحو جاءنی الحاج حتی المشاة، مشاة، مشاة کیا سے اس پر ٹک لگائیں،
جاءنی الحاج، میرے پاس حجاج آئے، مع المشاة، چلنے والوں کے ساتھ. یہ حاجی آیا مع المشاة، چلنے والوں کے ساتھ. یہ معنی مع ہے یہاں. وتدخل على المظہر خاصة، یہ خاص طور پر اسم ظاہر پر ہی داخل ہوتا ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتا. خلافا للمبرد یا مبرد. مبرد کے خلاف ایک نحوی ہے، اس کے خلاف. فإنه اس آغائی مبرد نے جوز الدخول على المضمر، جوز اس آغائی مبرد نے جائز قرار دیا. کس چیز کو جائز قرار دیا؟ الدخول، داخل ہونے کو، على المضمر ایضا، ضمیر پر بھی. جس طرح سے اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے یہ ایضاً ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے. مستدلا، در آن حالی کہ یہ مبرد استدلال کرتے ہوئے بقول الشاعر، شاعر کس قول کے ذریعے سے کہ شاعر نے قول میں ضمیر پر داخل کیا ہے. فلا والله لا يبقى اناس فتى حتى يبن ابي زياد. فلا والله، لا کی قسم، لا يبقى اناس، ناس میں سے کوئی بھی نہیں باقی رہیں گے. فتن حتیٰ کہ ابن ابی زیاد، حتیٰ کوئی جوان بھی، اے ابن زیاد، کوئی جوان بھی باقی نہیں رہے گا. فتن جوان کو کہتے ہیں. فتات، فتات جو ہے علیکم السلام، لڑکی کو کہتے ہیں. فتن لڑکا. یہاں پر حتیٰ کا، فتن حتیٰ کا، کوئی بھی باقی نہیں رہیں گے، جوان بھی، اور حتیٰ حتیٰ تم بھی اے ابن زیاد. بلے یہاں پر ہم جواب دے سکتے ہیں اس کو، رد کرتے ہیں بات کہ وہ ایک جو ہے یہ ضرورت شعری میں جو ہے حتیٰ داخل ہوا ہے ضمیر کے اوپر. اما نثر میں کسی مثال میں داخل، لیکن ضرورت شعری میں شاعر جو ہے جو جائز نہیں اس کو بھی جائز قرار دیتا ہے. ضرورت شعری کہتے ہیں اس کو. قافیہ برابر ہے. ضمیر جو ہے جیسے تعالی کا ضمیر یعنی مخاطب ایک طرح کا ظاہر کی طرح ہی ہوتا ہے. اس میں ظاہر بالکل ضمیر سے جدا ہے. اس میں ظاہر مخاطب کی ضمیر جو ہوتی ہے یعنی پہلے سے معروف ہے، اس کے ذہن میں اس کو معلوم ہے اس سے مراد کیا ہے، سامنے والا مخاطب ہے. آیا ظاہر سے مراد یعنی ہر وہ اسم ظاہر سے مراد یعنی جو معلوم اور معروف ہے اس کو اسم ظاہر کہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں. اسم ظاہر کے بارے میں ایک مرتبہ گفتگو کرتا ہوں. ممکن ہے وہ اسم ظاہر یہاں پر ہو. ہاں، یہ مثلا جہنزیب ہے، جہنزیب اسم ظاہر ہے، اسم ہے ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے، اور شخص بھی سامنے موجود ہے. ایک دفعہ گفتگو کرتا ہوں زید کے بارے میں، کہاں ہے وہ زید؟ ہے ہی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اسم ظاہر اعم من الضمیر ہے. ممکن اسم ظاہر حاضر ہو، ممکن ہے غائب ہو. نہیں، یعنی سامنے مخاطب اور مغائب سے فرق نہیں پڑتا ہے اسم ظاہر میں. نہیں، یہ جو ضمیر میں حتیٰ کو داخل کرنے کے لیے ایک تو مخاطب ہے، ایک مغائب ہے. ہاں، اس میں آگے پھر اس کا نام بھی ظاہر کر رہا ہے. وہ منادا ہے، وہ الگ بات ہے. مثلا اسی کوئی ڈائریکٹ کہانا شعر نہیں، جتنے شعر پڑھ لے ظاہر اس کو حتیٰ کہ حتیٰ تم بھی تم اے بھی ابن زیاد مثلا خطاب مخاطب خطاب ہے، منادا ہے. خطاب کی وجہ سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے. معنی کے لحاظ سے ظاہراً معنی کے لحاظ سے فرق نہیں ہے، لیکن ضرورت شعری. شعری ہے بس یہ. الثانیہ عشر باء القسم، 12واں حرف جر باء قسم ہے. دیکھو باللہ لافعلن کذا، خدا کی قسم لافعلن کذا، ایسا میں ضرور کروں گا. میں ضرور بجا لاؤں گا. مثلا کذا کوئی فعل، کذا کی جگہ میں کوئی فعل رکھے. مثلا کذا اشارہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ رکھ سکتے ہیں. وہی تستعمل مع الفعل، یہ با فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، فعل قسم کہتے ہیں. نحو اقسم باللہ لافعلن کذا، اس طرح سے. یعنی کیا ہے یہ؟ با حرف جر ہے، اللہ مجرور ہے کہ نہیں؟ جار مجرور متعلق ہے اقسم ہی. یہ کیا ہے؟ لغو ہے یا مستقر ہے؟ اقسم باللہ میں با حرف جر اللہ مجرور جار مجرور متعلق ہے اقسم. لغو ہے مستقر ہے؟ یہاں مستقر ہے. لغو ہے نا. صرف ایک صورت میں مستقر ہے کہا ہم نے. وہ کون سی صورت؟
متعلق افعال عموم میں سے ہو اور حذف ہو. بلے وبدونه كما عرفت یعنی فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مطلب ہے کہ فعل ذکر ہوتا ہے، اس کا متعلق ذکر ہوتا ہے. وبدونه بدون الفعل، اور بدون فعل بھی استعمال ہوتا ہے. کما عرفت جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہاں پر پہلی والی مثال میں. کما عرفت کہاں پہچانا؟ پہلی والی مثال دیکھیں باللہ لا افعلن کذا. باللہ کا متعلق ذکر نہیں ہے، وہی تستعمل مع الفعل نحو اقسم باللہ لا افعلن کذا. وبدونه بدون الفعل كما عرفت پہلی والی مثال. وتدخل على المظهر كما مر اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے ملاحظہ کیا باللہ. وعلى المضمر انه بك لا افعلن كذا، تیری قسم بك، اقسم بك مثلا لا افعلن كذا. الثالث عشر واو القسم انه والله لا افعلن كذا، وتستعمل بدون الفعل كما مر. ولا تدخل على المظهر، اس کا فعل یعنی متعلق ذکر نہیں ہوتا ہے، واو کا متعلق ذکر نہیں ہوتا. وتستعمل بدون الفعل یعنی كما مر جیسے کہ والله لا افعلن كذا. ولا تدخل على المضمر فلا يقال وكلا افعلن كذا، اس طرح سے استعمال نہیں ہے کہ واو قسم جو ہے ضمیر پر داخل ہے وکا. الرابع عشر تاء القسم نحو تالله لا افعلن كذا، وهي تدخل على لفظة الله فقط. تا تنہا لفظ اللہ پر داخل ہوتا ہے، باللہ واللہ تاللہ تمام شکر. فلا يقال ترب الكعبة بخلاف اخویہ، روایات میں آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ باللہ یا واللہ ہے. واضح ہوئی بات نہیں. فزت برب الكعبة یہ ملے گا آپ کو، یا فزت ورب الكعبة، دو طریقوں سے ترب الكعبة نہیں ہے. واضح ہوئی بات. بعض مقتل کی کتب میں مثلا فزت برب الكعبة ہے، بعض میں جو ہے فزت ورب الكعبة ہے، دونوں منافع نہیں ہے جس طرح سے بھی، لیکن ترب الكعبة استعمال نہیں ہے. بخلاف اخوی سے مراد تاکہ جو دیگر بہنیں ہیں جو نظیر ہیں ان کے خلاف، یعنی واو اور با داخل ہو سکتے ہیں، اما یہ تا نہیں، یہ تنہا اللہ کے ساتھ ہے. یہ حروف قسم کہتے ہیں جو ان میں بھی سربراہ با ہے، با اصل ہے قسم میں. باللہ تاللہ واللہ نظیر یعنی مثالیں. نظیر بنے. اخوی کا معنی یہ ہے. بخلاف اخوی یعنی بخلاف ہے، یہاں پر اخوی کا لغوی معنی جو ہے بھائی بہن کے معنی میں مثلا بخلاف اخوی، لیکن وہ بھائی بہن کا معنی نہیں ہوتا ہے یہاں لغت میں، ٹھیک نہیں. نظیر اس کے ہم مثل یہ معنی ہے. خامس عشرہ حاشا بنے. حاشا للتنزیح، تنزیح کے لیے لکھے. تنزیح کیسے ہوگا؟ منزہ کرنا، کسی کو پاک رکھنا، اس کے لیے حاشا استعمال ہوتا ہے. مثلا یہاں قرآن استعمال میں بھی ہے حاشا، نہیں آپ بہت اس سے دور ہے، یعنی آپ منزہ ہیں. مثلا ڈاکٹر کو میں نے کہا ادھر مستشفیٰ میں حکیم میں کہ جو ہے طب پاکستان میں کیسا پوچھا میڈیکل کے حوالے سے. میں نے کہا کہ پاکستان ایران اور عراق دونوں سے آگے ہیں، اور یہاں پر آپ لوگ جو ہے ہمارے اوپر تجربہ کرتے ہو آپریشن کر کے، وہاں پر آخری مرحلہ آپریشن کا ہے. یہاں سب سے پہلے جو تجربہ آپ لوگ آپریشن کے ذریعے کرتے ہیں، جس طرح کا نو ایک حیوان ہے سامنے والا. تو اس نے کہا حاشا حاشا، یعنی آپ منزہ ہیں حیوان ہونے سے، آپ بہت دور ہیں. یہ معنی ہے حاشا کا تنزیح کے لیے. نہ سا القوم، قوم بری ہو گئی. حاشا زید، لیکن زید دور ہے منزہ ہے. سا سا القوم، تنزیح منزہ ہونا یا منزہ رکھنا، یہ معنی ہے رکھنا. ہاں. نیچے دیا ہے دیکھو 7 نمبر دیکھیں نیچے کتاب میں. حاشا للتنزیح قال فی المنتہى، تنزیح دور داشتن خود را از زشتی و بدی و پرہیز کردن. یہ معنی انہوں نے کیا لازم کا کیا ہے، اپنے آپ کو دور رکھنا. دور داشتن خود را، اپنے کو دور رکھنا، از زشتی و بدی، زشت بری چیزوں سے اور بد چیزوں کو پرہیز کردن کے معنی میں یہ معنی. وقد تستعمل للاستثناء، کبھی حاشا استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نحو جاء القوم حاشا زیدن، استثناء کے لیے ہو تو نصب کیا جاتا ہے، بات والے کو جر نہیں دے گا استثناء کے لیے.
انشاءاللہ یہ بات بھی صحیح رائے میں آئے گی. وسنتان بقیتان، ہمارے پاس 2 حرف باقی رہے حروف جر میں سے، وہما خلا و عدا للاستثناء، یہ بھی استثناء کے لیے، لیکن جر دے دیں گے یہ. اب استثناء کا معنی غور سے سنیں. ومعنى الاستثناء، استثناء کا معنی اخراج الشیء، خارج کرنا ہے چیز کو، اما اس چیز سے کہ دخل فیہ، جس چیز میں داخل ہے، ہوا یہ شیء، وغیرہ اور اس شیء کا غیر. اب ضمائر اٹھائیں. اخراج الشیء اما دخل فیہ، فیہ کی ضمیر ما کی طرف، اما میں جو ما ہے ما موصولہ ہے، ہوا الشیء کی طرف، وغیرہ غیر الشیء. نحو جاءنی القوم عدا زید، زید کیا ہے؟ استثناء ہے. یہ الا حرف عدا حرف استثناء ہے، زید مستثنیٰ ہے. اور قوم کو کیا نام دیتے ہیں؟ مستثنیٰ منہ. اب دیکھیں اخراج الشیء، شیء کی جگہ میں زید رکھے. اخراج الشیء، شیء سے یہاں مثال میں کیا ہے؟ غیر جعفر، شیء سے کیا مراد ہے؟ چیز. مثال میں، ہماری مثال میں جان القوم عدا زیدین، اخراج الشیء، اخراج اس الشیء، چیز سے کیا مراد ہے ہماری مثال میں؟ اس چیز سے مراد یہ ہے کہ کوئی موبائل ہے چیز یہاں پر؟ نہیں، اس مثال میں جان القوم عدا زید، عدا زیدن، زید ہے نا، زید بولیے نا. میں کیوں آپ کہیں جا رہے پتہ نہیں. جان القوم عدا زیدن، زید کیا ہے ہماری مثال میں؟ شیء ہے. اخراج الشیء، چیز کو نکالنا. مثال میں کس چیز کو نکال رہے ہیں آپ؟ زید کو نکال رہے ہیں. تو شیء سے کیا مراد ہے؟ زید ہے. کس چیز سے اس زید کو نکال رہے ہیں؟ اما. اب عبارت تطبیق کریں. اما اس ما سے کیا مراد ہے؟ قوم. اس چیز سے، اما اس چیز سے، وہ چیز کون سی ہے؟ قوم ہے. کہ دخل فیہ، جس چیز میں، فیہ یعنی فی القوم، جس چیز میں داخل ہے. کیا داخل ہے؟ ہوا وہ زید، وغیرہ اور زید کا غیر قوم. زید کا غیر یہاں پر کیا ہے؟ قوم، یعنی قوم کا افراد، دوسرا افراد مراد ہے. وغیر زید کے غیر زید، زید کا غیر کیا ہے؟ مثلا قوم کا افراد ہے دیگر، وہ بھی داخل ہے. سب داخل ہے یعنی، بس زید بھی قوم میں داخل ہے. مثلا جو ہے 3 افراد ہے قوم، مثلا 3 افراد پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک زید ہے. اخراج زید، زید کو نکالنا. اما ان 2 افراد سے، کہ دخل فیہ ان 2 افراد میں داخل ہے، ہوا یہ زید، وغیرہ زید کا غیر. یہ ہے استثناء کا معنی. نحو جاءنی القوم عدا زیدن، یعنی اگر وہ اس قوم سے خارج چیز ہو تو استثناء جو ہے اس پر ثبوت نہیں آتا ہے. اس لحاظ سے جاءنی القوم عدا حمارا، گدھے کے علاوہ مثلا قوم آئی، یہ استثناء اصطلاحی استثناء نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس چیز کو خارج کریں جو قوم میں نہیں ہے، قوم کا افراد میں شمار نہیں ہوتا ہے گدھا. وَأَكْرَمْتُ الْقَوْمَ خَلَا زَيْدٍ، واضح وہی بات. اسی لیے وہاں پر اس نقطے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس میں جان القوم الا حمارا، مستثنی منقطع کہتے ہیں. مستثنی منقطع یعنی یہ وہ مستثنی ہے جس کا کوئی دخل نہیں قوم کے ساتھ. وَعْلَمْ، یہ آخری نقطہ بھی بہت مهم ہے. ان الحروف الثلاثه الاخیرة، آخریت حروف کون کون سے ہیں آغا شیخ جعفر؟ خلا، عدا اور حاشا. یہ 3 حروف. وَعْلَمْ أَنَّ الْحُرُوفَ الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ، نصب کے ساتھ. الحروف کیوں؟ اسم ہے، ان کا اسم منصوب ہوتا ہے. میں نے تنوین کے ساتھ نصب نہیں دیا، کیوں؟ الف لام دار. الثلاثة صفت ہے، الأخيرة یہ بھی صفت ہے. واضح ہوئی بات. قد يعملن، يعملن یہ 3 حروف عمل کرتے ہیں. تثنیہ کا صیغہ، اس کا مؤنث کا صیغہ استعمال کیا. کیوں مؤنث کا؟ جماعت، جماعت یعنی حروف. حروف کی جماعت. کون سا والا عمل کرتے ہیں؟ عمل النسبی، نصب والا عمل. کس بنا پر؟ علی انہا، اس لیے حروف افعال شمار ہوتے ہیں. حرف جر شمار ہوتے ہیں ایک لحاظ سے، ایک لحاظ سے فعل شمار ہوتے ہیں. جب استثناء کے لیے ہو تو فعل شمار ہوتا ہے. حاشا زیدن، خلا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں. عدا فعل بھی آتے ہیں. خلا یخلو،
عدا یعدو اسی طرح سے. وعلم ایک اور مطلب انه قد يحذف هذه الحروف من الاسم. هذه الحروف سے مراد یہ 3 حروف نہیں. ابھی یہ 3 حروف نہیں ہے، تمام حروف جارہ کبھی حذف ہوتے ہیں اسم سے، جس اسم پر یہ داخل ہوتے ہیں اس سے حذف ہوتے ہیں. ویقال اور اس اسم کو کہا جاتا کیا؟ انه منصوب، یہ اسم منصوب ہے بنزع الخافض. خافض کس کو کہتے ہیں؟ جار، جر دینے والا. نزع ہٹانا، یعنی خافض کو ہٹا دیں. خافض کو ہٹانے کے ذریعے سے یہ منصوب ہوا ہے. نہ ہو اس کو کہتے ہیں کیا؟ منصوب بنزع الخافض. اصطلاحاً کیا کہتے ہیں؟ منصوب بنزع الخافض، یعنی وہ اسم جو نصب آئے اس کے اوپر خافض کو ہٹانے کی وجہ سے، جار کو ہٹانے کی وجہ سے. کوئی علت ہے جار کو ہٹانے میں کوئی خاص؟ ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا. نحو واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا. موسیٰ نے اختیار کیا، چنا قومہ، من قومه، بلے من قومہ، تمام قوم کو تو نہیں چنا اس نے. من قومہ 70 رجل، 70 ای من قومہ. اب من کو ہٹانے سے کیا ہوگا؟ یہ قومہ ہو گیا. یعنی اختارا یہاں پر متعدی ہوا ہے من کے ذریعے سے، دوسرے الفاظ پر واضح ہوئی بات، من کے ذریعے سے. اور یہ قومہ مفعول ہے اختارا کے لیے. تو حقیقت میں اختارا آیا لازم ہے یا متعدی ہے؟ یہ متعدی ہے، باب افتعال متعدی ہے، اغلب متعدی استعمال ہوتا ہے. من کو رکھیں یا ہٹائیں، دونوں صورتوں میں. اگر واختار قومہ پڑھے تو بھی مفعول ہے، واختار من قومہ پڑھے تو بھی مفعول ہے. فرق یہ ہے کہ حرف جر نے لفظاً عمل کے جر کا محلاً منصوب ہے، محل اس کا تقدیر میں منصوب ہے. واضح ہوئی بات. لیکن جا کے معنی من کا ہی بنتا ہے. ہم نے کہا کہ عمل میں ٹھیک ہے زائد ہے تقدیر کے لحاظ سے، لیکن معنی حرف زائد کا معنی برقرار ہے. واضح ہوئی بات. واختار موسیٰ قومہ، چاہے وہ 70 کو ہی کیوں نہ چنے، وہ بھی قوم ہے. واضح ہوئی بات. قوم میں سے چنا ہے، مطلب یہ 70 قوم نہیں ہے، یہ بھی قوم ہے، معنی میں خلل نہیں پڑتا ہے. یعنی جو بھی منصوب بنزع الخافض ہے اس کی فعل متعدی ہوتا ہے اس کی طرف. یعنی منصوب بنزع الخافض حقیقت میں مفعول بہ ہے. منصوب بنزع الخافض سے کیا مراد؟ خافض کو آپ ہٹائیں تو منصوب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ منصوب کیوں ہوگا؟ یہ فعل متعدی ہے. یہ مفعول بن گیا. ہاں یہ مفعول بن گیا اس کے لیے. اگر یہ مفعول متعدی نہ ہو، یہ فعل متعدی نہ ہوتا تو اس خافض کو ہٹانے سے کیا دے گا وہ؟ اس کو کچھ بھی نہیں دے گا، نصب والا عمل نہیں ہوگا وہ. علیکم السلام. اسی لیے یہاں پر منصوب بنزع الخافض حقیقت میں مفعول بہ ہے. واضح ہوئی بات. مفعول بہ یعنی خافض کو ہٹانے سے وہ اپنا نصب ظاہر ہوتا ہے جو تقدیر میں ہے. اما اس حرف جار کو آپ ہٹائیں اور وہ فعل لازم ہو، نصب والا عمل نہیں ہوگا. بلے یہ صورت. ایک اور نقطہ یہاں پر ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ وَبِمَفْعُولٌ بِن رَسَد. دیکھیں فعل متعدی فعل لازم مفعول بہ میں عمل نہیں کرتا ہے، اما دیگر مفاعل میں عمل کرتا ہے. فعل لازم مثلا دخل زید فی المسجد، جلست المسجد مثلا، جلست فی المسجد. یعنی فعل لازم ٹھیک ہے، فعل بلے مفعول بہ تک اس کی رسائی نہیں ہے، اما دیگر مفاعل کی طرف اس کی رسائی مفعول فی ہے مثلا، مفعول مع ہے مثلا، وہ فعل لازم بھی عمل کرتا ہے. یہ سمجھیے میں باہر کے وقار موسیٰ قوم 70 رجل ای من قومہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ